میں کامیاب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے نظریات کی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ ہم اپنے مصور پاکستان اور بابائے قوم کے ارشادات و فرمودات کے برعکس زندگی گزارنے پر توجہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی، انتظامی اور اقتصادی بے تدبیروں سے وطن عزیز کا ایک حصہ بھی گنوا چکے ہیں۔ ہمارے لیے دراصل ایز اے قوم یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنا بڑا صدمہ جھیل کر بھی اس سے کوئی سبق آج تک حاصل نہیں کیا ہے۔ جس طرح کے اب موجودہ حالات اس ملک میں تمام صوبوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جاری ہیں، پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کو اس بات کا کبھی غم ہی نہیں تھا کہ 1971 میں جب ایک ہمارا حصہ، ہمارا بازو ہم سے ٹوٹ گیا، ہمیں اس سے بہت زیادہ سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی حکمرانوں کی کوتاہیوں، بدعملیوں کی وجہ سے ملک کی سلامتی و خود مختاری پر بھی دو پر لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ جب یہ اپنے ان ارادوں میں بھی کامیاب ہوں اور خدا نخواستہ اس قوم کو کسی اور صدمے سے دوچار ہونا پڑے۔ معززین، خواتین و حضرات، ایک طرف تو وہ ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو مخلوق اعلیٰ سمجھتے ہوئے عوام کا خون پینے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بھوک، افلاس، بدحالی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور علاقائی نسلی تعصب پروان چڑھتا جا رہا ہے، جس کا موجودہ نظام میں رہتے ہوئے کوئی سدباب کرنے کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں کہ وہ جذبہ، جس جذبے کے تحت ہمارے قائد نے، مصور پاکستان نے اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، کیا آج ہم اسی جذبے کے ساتھ بھائی چارے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا جواب اگر نہیں میں ہے تو آپ کہیں ہاں نہیں گزار رہے، اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو مجھے بتائیں کیسے آپ لوگ بھائی چارے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان کا جو مطلب تھا اس سے آپ کہیں دور کر ہٹ گئے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار قیادت کی ضرورت ہے، مگر یہاں تو صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ صحیح قیادت تو کجا، نام نہاد نمائندگان بھوک و افلاس سے تنگ عوام کے ووٹ خرید کر ایوان نمائندگان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ان دنوں کی آپ بات دیکھیں، وہاں جا کر سروے کریں جس زمانے میں الیکشن ہوتے ہیں، یہ کیا کیا وہاں پر ناٹک نہیں کرتے اور ہر صورت میں اپنے آپ کو کامیاب کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں عوام کی آواز بلند کرنے کی بجائے وہ صرف اور صرف اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کی لڑائی لڑ کر اس قوم کا وقت اور سرمایہ ضائع کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کیا قائد کے پاکستان میں آج کسی کی عزت محفوظ ہے؟ آپ ایک عام شہری ہے، ایمانداری سے آپ کو پتا ہے کہ آج کسی کی بھی اس ملک میں عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو ہمارے محافظ ہونا چاہیے وہ خود دن دہاڑے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک کلرک، ایک مزدور، ایک کسان، ایک ڈرائیور، ایک چپراسی، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے دور حاضر میں سسک کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے جو کہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
اور تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ حیرانگی تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ان حکمرانوں میں ذرا سا بھی کوئی جذبہ ہو تو بغیر پروٹوکول کے اس علاقے میں آ کر، جہاں آج ہم سب ڈھوک بدھام میں موجود ہیں، یہاں آ کر دیکھیں لوگوں کی قسم پرسی، لوگوں کی مجبوریاں، محرومیاں، یہاں سب کو صحیح اندازہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا بھی کوئی ضرور نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ممبر ہوگا، صوبائی اسمبلی میں بھی کوئی ممبر ہوگا، یونین کونسل الیکشنوں میں بھی آپ لوگوں سے بہت سے لوگوں نے ووٹ لیے ہوئے ہوں گے۔ کیا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں ان کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے؟ ہمارے نوجوان طالب علم جو آج ہم سب کے درمیان یہاں موجود ہیں، اور وہ طالب علم جو کہ دوسرے پاکستان کے کونے کونے میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کو اگر کسی مشکل سے ہائی قسم کی تعلیم حاصل کرنے میں کامیابی ہو بھی جائے تو ملازمتیں نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر خودکشی کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مائیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے ہی لخت جگروں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ملک میں نہ بجلی ہے، نہ گیس، نہ پانی اور نہ سہولت کی سہولیات، نہ تعلیم کا مؤثر نظام موجود ہے۔ اس مخدوش صورتحال سے ہر شخص باخبر ہے۔ آج اگر قائد زندہ ہوتے تو قوم کی یہ حالت نہ ہوتی، وہ اس قوم کی اس طرح خدمت کرتے جس طرح انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران کی تھی، اور آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تھے۔ ملک کے حالات اس قدر خراب کر دیے گئے ہیں کہ لوگ مایوسی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہمارے ملک میں خوشحالی، آسودگی اور قانون کی حکمرانی کب قائم ہوگی، اور کب غلامانہ زندگی سے نجات پا کر اپنے وطن عزیز میں ایسے آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں گے جس کا بال بال قرضے میں نہ جھکڑا ہو۔ جہاں تک قانون کی حکمرانی کا اس ملک میں تعلق ہے تو اس کا بھرپور مظاہرہ آپ نے اپنے موجودہ حکمرانوں کے ذریعے کچھ روز ہی پیشتر دیکھ لیا ہے۔ شیخ حسن الدین صاحب کے میں الفاظ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ شاید تمام گورنمنٹ کے یا جو بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کو شاید 4 لفظوں کی انگریزی کا مطلب بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ دن رات ایک ہی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیونکہ حکمرانی کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کی پاسداری کی ہے اس لیے ہم بری الذمہ ہیں۔ شاید ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا یہ عمل کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کے برابر ہوگا۔ اسی کانسٹیٹیوشن کے نیچے وہ ڈکٹیٹر جو آج ملک سے باہر چلا گیا ہے اور آپ اور ہم سب کا مذاق اڑا رہا ہے، وہاں کھڑا ہو کر اس نے اس کے خلاف ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے نیچے اس ملک میں مقدمہ چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ، ان کے وزراء اقتدار میں نہیں تھے، اس وقت کی تقریریں، تمام ہمارا میڈیا جس کو آپ کریڈٹ دیں، آج دیکھیں وہاں پر تو ان کے احسن اقبال صاحب، ان کے چودھری نثار صاحب، خود پرائم منسٹر صاحب اس بات کو کہہ رہے تھے تقریریں کرتے ہوئے لوگوں کو ووٹ مانگنے کے لیے، جو کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بیان دے رہے تھے کہ ایک دفعہ اس ملک میں کسی غاصب کا ٹرائل ہو جانا چاہیے انڈر جو ہائی ٹریزن کا، تاکہ ملک میں آئندہ دوبارہ ماشاءاللہ نہ لگے۔ کیا اب ان کو اپنی وہ باتیں بھول گئی ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے جو دور اقتدار ہے اس کو طول دینا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے واقعی صحیح معنوں میں لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے اس